خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچے، دانہ پانی ختم ہو گیا۔ آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے محبین کہتے ہیں حضور بالا پانی ختم ہو گیا، کھانے کا انتظام و انصرام کیجیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو گھبراؤ مت، انشاءاللہ انتظام و انصرام ہو جائے گا۔ آپ کے مریدین چلتے چلتے تھک چکے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ آپ کے مریدوں نے کہا حضور بالا کھانے کا انتظام کیجیے۔ حضور بالا پیاس کی شدت میں ہماری زبانیں سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہیں، حضور ہم سے چلا نہیں جا رہا ہے، آپ کھانے کا انتظام و انصرام کیجیے، پانی کا انتظام کیجیے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مریدو گھبراؤ مت، چلتے رہو، پہاڑیوں کا علاقہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کچھ ہی دور پر پہاڑیوں کے علاقے میں چند غیر مسلم ایک پیتل کی گائے سامنے رکھ کے اس کی پرستش کر رہے ہیں، پیتل کی گائے سامنے رکھ کے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں اجازت دو، ہم تمہاری اس گائے سے دودھ نکال لیں، تم ہمیں اجازت دو، ہم تمہاری اس گائے سے دودھ دوہ لیں۔ انہوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، شکل و شباہت کے اعتبار سے ایسا لگتا تم مسلمان ہو۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو، یہ اوریجنل گائے نہیں، حقیقت گائے نہیں ہے، بلکہ یہ پیتل کی گائے ہے۔ ہم پیتل کی گائے کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا تم ہمیں اجازت دو، ہم اس سے دودھ نکالیں، ہمیں بھوک کی شدت ہے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ماننے والے بھوکے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، دیکھ رہے ہو یہ پیتل کی گائے ہے پھر بھی دودھ نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اجازت تو دو۔ وہ کہتے ہیں اجازت تو ہم دے دیں گے، لیکن پیتل کی گائے سے دودھ کیسے نکل سکتا، ہم تو اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ عبادت کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، جو ہمیں بھی روزی دیتا تمہیں بھی روزی دیتا ہے۔ اب انہوں نے کہا بابا آگے باتیں مت بڑھائیے، کیا حقیقت میں آپ اس پیتل کی گائے سے دودھ نکال لیں گے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تمہارا کام، اس پیتل کی گائے سے دودھ نکالنا میرا کام۔ کہتے بابا کیا نکال لو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اجازت تو دو۔ خواجہ غریب نواز اس پیتل کی گائے کے قریب جاتے انہوں نے اجازت دے دی۔ خواجہ غریب نواز نے پیتل کی گائے پر اپنا دست مبارک رکھا، وہ اوریجنل گائے بن جاتی ہے۔ آپ نے اس کے تھنوں میں ہاتھ لگایا، تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مریدو پیالہ لاؤ۔ پہلا پیالہ دودھ سے بھر دیا، دوسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا، تیسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا۔ آپ فرماتے میرے مریدوں، میرے غلاموں، خود دودھ پیو، ان غیر مسلموں کو دودھ پلاؤ۔ اب وہ غیر مسلم کہتے بابا یہ دودھ ہم بعد میں پئیں گے، پہلے اپنے دھرم کا مجھے دودھ پلاؤ، پہلے کلمہ پڑھاؤ، داخل اسلام مجھے کراؤ۔ حضور بالا پہلے کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بناؤ، اس کے بعد میں ہم یہ دودھ پئیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے خواجہ غریب نواز کی۔ پیتل کی گائے پہ دست مبارک رکھ دیا ہے، اوریجنل گائے بنا دی ہے۔ شان دیکھیے خواجہ غریب نواز کی۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں 40 مجوسی آگ جلا کر کے آگ کی پرستش کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ جلائے ہیں اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسیوں کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے یہ بتاؤ تم اس آگ کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا
کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کی پرستش کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کی پوجا کی ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، مجھے صرف تم سے اتنا کہنا ہے، اگر عبادت کرنا ہے، پرستش کرنا ہے تو اس رب کی پرستش کیجئے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا، جو تمہیں بھی روزی دیتا، مجھے بھی روزی دیتا ہے، جو تمہیں بھی کھلاتا ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے۔ تو جو رب تمہیں کھلائے، مجھے کھلائے، تو اس رب کی عبادت کرنا چاہیے، نہ کہ اس آگ کی پرستش کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کی پرستش کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کی پوجا کی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کتنے سالوں سے تم آگ کی پرستش کر رہے ہو، کتنے سال ہو گئے تم آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ کسی نے کہا ہمیں 12 سال ہو گئے، کسی نے کہا ہمیں 10 سال ہو گئے، کسی نے کہا ہمیں 20 سال ہو گئے، کسی نے کہا ہمیں 30 سال ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز مسکرا کے فرماتے ہیں اتنے سالوں سے جب تم اس آگ کی پرستش کر رہے ہو، آگ کی پوجا کر رہے ہو، تو ذرا آگ میں کود کے دکھاؤ، دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی یا نہیں جلائے گی؟ آگ میں کود کے دکھاؤ، دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی نہیں جلائے گی؟ انہوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، آگ کا کام ہے انسان کو جلا دینا، آگ کا کام ہے انسان کو نیست و نابود کر دینا، آگ کا کام ہے انسان کے وجود کو مٹا دینا، آگ کا کام ہے انسان کو جلا کر کے خاکستر کر دینا۔ بابا اگر ہم آگ میں جائیں گے تو آگ جلا کر کے ہمیں خاکستر کر دے گی۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا جب اتنے سالوں سے تم آگ کی پوجا کر رہے ہو تو آگ کو تمہیں جلانا نہیں چاہیے، آگ کے اندر تم کود جاؤ۔ انہوں نے کہا بابا باتیں تو بڑا لمبی کرتے ہو، کیا تم اس آگ کے اندر کود کے دکھا سکتے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تم باتیں بہت بڑی کرتے ہو، دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی نہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میری بات کرتے ہو، سنو، میں نے جو اپنے پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہن رکھی ہے، اس آگ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے جسم سے جو لکڑی ٹچ ہو جائے اس لکڑی کو جلا سکے۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی بات، نکالیے ڈالیے دیکھتا ہوں میں۔ 40 مجوسی کھڑے ہیں، خواجہ غریب نواز سے کہتے ہیں لکڑی کی کھڑاؤں کو نکالیے، میں دیکھوں لکڑی کی کھڑاؤں جلے گی یا نہیں جلے گی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لکڑی کی کھڑاؤں کو نکالا، نکالنے کے بعد جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں تک جلتی ہوئی آگ کے اندر لکڑی کی کھڑاؤں پڑی رہتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا مجوسیوں دیکھ لو، لکڑی کی کھڑاؤں آگ کے اندر جل نہیں رہی ہے۔ جب وہ 40 مجوسی منظر دیکھتے ہیں کہ گھنٹوں تک آگ کے اندر لکڑی کی کھڑاؤں پڑی رہی لیکن آگ نے اسے جلایا نہیں ہے، 40 مجوسی خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد کہتے حضور بالا میں مان گیا ہوں، ایک لکڑی جو آپ کے جسم سے مس ہو جائے، ایک لکڑی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکے۔ حضور بالا اگر ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمیں بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ اگر ہم بھی آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیں گے تو حضور بالا ہمیں بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 40 مجوسیوں کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔